اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب اجازتوں کی ان رکاوٹوں میں جو آپ نے اجازت کی شرط لگائی، بیوی اجازت دے، مصالحاتی کونسل اجازت دے، ثالثی کونسل اجازت دے، جو بھی آپ نام رکھیں، اجازتوں کی ان رکاوٹوں میں مرد کے پاس یہ حل ہے کہ وہ اول کی پہلی بیوی کی چھٹی کروا کے دوسری شادی کرے۔ بڑا شارٹ کٹ اس کے پاس حل ہے۔ آپ کے پاس کیا علاج ہے اس کا؟ اگر ایک میاں کو پہلے دن ہی پتہ چل جائے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے اور میری بیوی نے عدالت پہنچ جانا ہے، عدالت پہنچ کے قانون کے مطابق مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے مطابق مجھ پر ہتھکڑیاں ڈلوا دینی ہیں، میں اندر ہو جاؤں گا، تو کتنا بہترین اور آسان علاج ہے۔ وہ اسے طلاق دے کے دوسری شادی کرے، اب کہاں جائے گی وہ؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا اس سے جدائی کی طلاق کی شرح نہیں بڑھے گی؟ اور روز بڑھ رہی ہے۔ مرد کی غیرت عورت کی شکایت پر اپنے ہاتھ میں ہتھکڑیوں کو برداشت کر سکے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجازتوں کی رکاوٹوں سے مجبور ہو کر اگر وہ طلاق دے کے شادی نہیں کرتا، سمجھ آئی، تو وہ خفیہ اعلانیہ زناکاری میں مبتلا ہو تو اس کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ زانی پر تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن اسباب پہ بھی تو آئے گا نا کہ وہ خفیہ زنا کرنے لگ گیا یا اعلانیہ زنا کرنے لگ گیا۔ اسے پتہ ہے بیوی میری زنا کو تو برداشت کرتی ہے لیکن سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ لا الہ الا اللہ۔ جیسے میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کر کے کہا میری مریضہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو اب تک تو بڑا برداشت کر لیا، اب برداشت کا موقع نہیں، جب تک وہ اس سے ناجائز تعلقات رکھے میں برداشت کرتی رہی، لیکن اسی عورت سے اب یہ شادی کرنے لگا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی جب تک اللہ برداشت نہیں کر رہا تھا اور اللہ نے حق دیا تھا عورت کو کہ وہ تنسیخ کا کیا کہتے ہیں اس سے جدائی کا مقدمہ دائر کرے کہ میرا مرد زانی ہے، اللہ نے جب حق دیا تو اس نے اپنے حق کو استعمال نہیں کیا، اور جب وہ جائز کام کی طرف آ کے نکاح کر رہا ہے تو اب وہ اللہ نے اسے حق نہیں دیا کہ وہ اس سے جدا ہو، لیکن اس کے خلاف وہ کھڑی ہو رہی ہے۔ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، ہم نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اسلام کا لیبل بھی ختم نہ ہو لیکن ہم ہندو بھی رہیں، انگریز بھی رہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اجازتوں کی رکاوٹوں سے مجبور ہو کر مرد پہلی بیوی پر تشدد پر اترا ہے کہ نہیں تجھے اجازت دینی ہوگی، کون ذمہ دار ہے؟ کیا علاج ہے آپ کے پاس اس کا؟ قتل پر اترا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ ایسے ہوتے بھی ہیں، معاشرے میں واقعات ہو رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پھر آپ عدل کو بڑا عجیب سا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی عدل کر سکے نا تو پھر وہ دوسری کی طرف جائے، خیر اس اسلوب پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے، اور پھر عدل کو اس پیک لیول پہ لے جاتے ہیں کہ بندہ رہتا ہے 2022 میں، لیکن وہ بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں 15ویں صدی سے اٹھا کے پہلی صدی ہجری میں لے جاتے ہیں، صحابہ کا عدل دکھاتے ہیں، اور پھر صحابہ کے عدل سے بھی شاید اوپر لے جاتے ہیں، عدل میں سوتر برابر کمی نہ ہو تب کرو۔ میرے خیال میں پھر تو پہلی شادی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مجموعی عدل کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح صادق و امین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صادق و امین نبی علیہ السلام جیسے صادق و امین تھے ویسے آپ صادق و امین کا مطلب کر کے ہر بندے پر فٹ کر کے کہیں یہ صادق و امین نہیں، یہ غیر صادق و امین ہے۔ بھائی عدل مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے، مجموعی طور پر عدل کر سکتا ہے وہ؟ عدل کو اگر اس پیک پہ لے جانا جہاں صحابہ تھے، خیر القرون تھے، نبی علیہ السلام تھے، سوتر برابر کمی نہ کرنا، یہ بھی نکاح ثانی کا انکار ہے۔ اگر آپ کو یہی عدل چاہیے پھر اگرچہ مرد کو حسب استطاعت پورا عدل کرنا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آپ عدل کو اس مقام پہ لے جائیں، سمجھ آئی، جو 1400 سال پہلے کا ہے، تو پھر پہلی شادی بھی جب تک ہونے والا شوہر نامدار عملی طور پر ثابت نہ کرے کہ وہ عدل کر سکتا ہے، اس کی پہلی شادی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں بھی وہ پورے عدل کا ثبوت پہلے تحریری طور پر دے، عملی طور پر دے، پھر اس کی شادی ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ بس اصل میں ساری بات یہ ہے کہ ہم نے دین کے تقاضوں سے بھاگنا ہے، جس طرح بنی اسرائیلیوں نے بھاگنے کے 1000 حربے رکھے تھے، ہم نے بھی 1000 حربے رکھے ہوئے ہیں،
سمجھے، 1000 حربے رکھے ہوئے ہیں، لیکن مجبور ہو کے ہم پھر ہی آئیں گے اگر ہم مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات یہ تو ہمارے شبہات تھے، ہمارے سوالات تھے، اور آپ کو سمجھانے کا ہمارا ایک انداز تھا۔